الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جو آج کل کے طالب علم تو زیادہ حاصل کرتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں ان کا، اور استاذ کی قدر اور عزت ان کے پاس کوئی نہیں ہے، جس وجہ سے ہمارے بچے دن بدن پیچھے آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایک 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اسکول کا، جو بہت ہی ذہین بچہ تھا، لیکن ایک دفعہ ٹیچر نے اس کو کسی کام کا بتایا تو اس نے وہ کام نہیں کیا، اور بہت بڑا افسر بن گیا، کئی ڈگریاں اس نے حاصل کی لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کئی دفعہ اس نے کاغذ جمع کروائے لیکن اس کو کوئی کام نہیں ملا، کوئی جاب نہیں ملی۔ تو زندگی سے تنگ آ کر اس نے جوتیاں پالش کرنی شروع کر دی۔ زیادہ تر میں آج کل اپنی کلاس کے بچوں کو یہ واقعہ سناتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے استاذ کی اور والدین کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جنہوں نے اپنے استاد اور والدین کی عزت کی اور احترام کی تو دنیا میں وہی کامیاب ہے۔ تو وہ بچہ زندگی سے تنگ آ کر اس نے جوتیاں پالش کرنے شروع کر دی۔ ایک دفعہ وہ بازار میں جا رہا تھا اس طرح، تو ایک ٹیچر تھا جو بہت ذہین تھا، اس نے دور سے دیکھے بچے کو، تو جو پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو دور سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جس راستے پر جاتے ہیں ان کے جانے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بچہ پڑھا لکھا ہے، یہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا لگ رہا ہے اور یہ کام کیا کر رہا ہے، جوتیاں پالش کر رہا ہے۔ تو اس نے اس بچے کو آواز دی کہ بیٹا بات سنو۔ تو جب وہ پاس آ گیا تو اس نے بتایا کہ آپ پڑھے لکھے بچے لگ رہے ہو تو کام کیا کر رہے ہو، جوتیاں پالش کر رہے ہو۔ تو اس نے بتایا کہ سر میں زندگی سے تنگ آ کر میں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ میں نے کئی ڈگریاں حاصل کی لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس بندے نے اس کو بتایا کہ بیٹا آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ سر نہیں، مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اس نے بتایا کہ سوچ لو، کئی دفعہ بندہ غلطی کر دیتا ہے لیکن بندے کو پتہ نہیں لگتا کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے۔ تو تھوڑی دیر سوچتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے بتایا کہ ہاں جی، ایک دفعہ مجھے سر نے ایک کام کا بتایا تھا تو میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ تو اس بندے نے بتایا جا کے اس سے معافی مانگ کے آؤ۔ تو اس نے بتایا کہ سر وہ کئی عرصہ گزر گئے، پتہ نہیں وہ دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس نے بتایا کوئی بات نہیں، آپ جا کے اس سے معافی مانگ لو۔ تو اس نے بتایا کہ مجھے گھر کا تو پتہ نہیں ہے لیکن گاؤں کا پتہ ہے۔ تو انہوں نے جا کے گاؤں میں کسی سے پوچھ لے۔ جب وہ بندہ گئے ادھر، اس نے پوچھا کہ ادھر سر رہتے تھے اس گاؤں میں تو اس کا گھر کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ فلانی جگہ پر جاؤ گے نا تو ادھر گھر ہے اس کا۔ تو جب وہ بندہ گیا تو اس نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے چھوٹی سی بچی نکل کے آئی ہے۔ اس نے بتایا کہ کون؟ اس نے بتایا کہ سر ہے یا نہیں؟ اس بچی نے بتایا کہ وہ تو کئی عرصہ گزر کے دنیا سے چلے گئے ہیں، ابھی تو اس دنیا میں وہ کوئی نہیں ہے۔ تو ادھر کھڑا ہو کے سوچتا رہا تھوڑی دیر، پھر ادھر جا کے محلے کی مسجد میں اس نے مسجد کے 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس بندے نے اللہ سے معافی مانگ کے دعا مانگ کے وہ گھر کی طرف جانے لگا۔ جب اپنے گھر کے قریب پہنچا دروازے پر تو پیچھے سے ڈاکی آ گئے، تو اس کو ایک خط دیے کہ یہ پکڑو، یہ جو آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے اپنے کاغذ جمع کروائے تھے، یہ نوکری ہے آپ کی۔ جب اس نے وہ دیکھا ہے تو اس وقت اس کی تنخواہ تھی تقریباً 40,000 روپے تنخواہ لگ گئی، دفتر میں کام تھا، 3-4 سیکورٹی گارڈ اس کو مل گئے، گاڑی مل گئی ہے۔ تو یہ ہے کہ استاد کا ادب اور احترام۔ اس وجہ سے ہمارے بچے بڑے بڑے افسر بن جاتے ہیں لیکن ان کے پاس استاذ کی اور نہ والدین کی عزت و احترام نہیں ہوتا۔ پہلے زمانے میں علم کم ہوتا تھا اور عمل زیادہ ہوتا تھا۔
تو اس لیے وہ بڑے بڑے مفتی کرام بن گئے، علماء کرام بن گئے، ان کا نام ہے دنیا میں کا۔ لیکن آج کل جو بچوں کو جو بھی بتاؤ نا، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں، بڑے علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن عمل ان کا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے یہ واقعہ میں نے بیان کیا کہ علم کم حاصل کرو اور عمل زیادہ کرو، عمل کرو گے تو کچھ بن جاؤ گے۔ تو یہی بات تھی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔